كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق اللہ العظیم. تمام کی تمام نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرو، ان کی پابندی کرو، بالخصوص سب سے زیادہ فضیلت والی اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے خاموشی وقار کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ کھڑے رہا کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اللہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت کو اپنی زندگی میں زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم تمام کی تمام نمازوں پر پابندی اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، ہمیشگی اختیار کرو. ہر ایک نماز پر دیکھو، تم نماز کی حفاظت کرو گے تو نماز تمہاری حفاظت کرے گی. کیا مطلب؟ جس کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو تو وہ ذات تمہاری حفاظت کا انتظام کرے گی. اور بطور خاص سب سے خصوصیت کے ساتھ جو نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو درمیانی نماز ہے، فضیلت والی نماز ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کو وہ چھوٹنے نہ پائے تم سے. آپ کے سامنے بات رکھی کہ روایات کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درمیانی نماز وہ عصر کی نماز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دن بھر کاروبار کرنے والے کا کاروبار ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. ایک سبزی فروش ہے، اسے اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اب میں نے جلدی سے اپنے پاس جو میرے پاس مال رکھا اسے ختم کرنا ہے. دن ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی فکر. ملازم اپنے ملازمت سے آتا ہے، 5 بجے چھٹی ہوتی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو. تو اگر وہ آرام کرنے چلا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عصر کی نماز رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز، آپ علیہ السلام سے ایک موقع پر کفار مکہ کے مشرکین ایک بہت بڑا لشکر آیا تھا جنہوں نے آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا کروا دی تھی. تو آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. ان لوگوں نے ہم سے عصر کی نماز فوت کروا دی ہے. اندازہ کیجئے عصر کی نماز فوت ہو جانے والے کو اللہ کے نبی کی کیا بددعا ہے. تو اگر میری وجہ سے، اگر میں گاہک ہوں، مجھ گاہک کی وجہ سے کسی دکاندار کی عصر کی نماز آ رہی ہے، تو مجھے اس وعید کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا ایک کافر کو دی کہ جس نے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز فوت کروائی تھی، کہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھر دے. اس بات کی فکر کرنی چاہیے. اور اسی میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بعض حضرات صحابہ اکرام فجر کی نماز کو بھی کہا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ فجر کی نماز کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں آتی ہے. اس کے دو طرف، ایک طرف جو ہے وہ ظہر اور ایک طرف مغرب اور عشاء. اگر شرعی دن دیکھا جائے تو وہ چونکہ شروع ہوتا ہے رات سے، تو لہٰذا اس اعتبار سے مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے فجر کی نماز بھی اس میں داخل ہے. اور فجر کی نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت آپ کے سامنے کل روایت رکھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے دن کی شروعات مسجد کی طرف جا کر کرتا ہے تو در حقیقت وہ حزب اللہ میں داخل ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں اللہ کا اور ایمان کا جھنڈا ہے. اور جو اپنے دن کی شروعات ہی بازار سے کر رہا ہے تو وہ حزب الشیطان میں داخل ہے، یعنی اس کے پاس شیطان کا اور ابلیس کا جھنڈا ہے. تو ہر شخص فکر کرے کہ میں کس میں داخل ہوں، میں حزب اللہ میں شامل ہوں یا حزب الشیطان میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جماعت میں اپنے ایمان کے جھنڈے اور اپنے اس جھنڈے اور اس سائے کے تلے ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد، اس نماز کی اہمیت، تمام نمازوں کی اہمیت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. تم نے نماز کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن کس انداز میں کرنی ہے؟ وَقُومُوا، کھڑے ہو جایا کرو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین. دیکھیے اس آیت پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وقوموا. سب سے پہلے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا، فرض نماز بغیر کھڑے ہوئے ادا نہیں ہو سکتی. انتہائی کوئی مجبوری کی حالت ہو تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کرو. اور کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. تمہارا کھڑا رہنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اور پھر کس انداز میں ہو؟ قانتین. اب اس قانتین کو سمجھنا ہے. قانتین کا سب سے پہلا درجہ حدیث میں آتا ہے، روایات کے پیش نظر اس کا پہلا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم سکون اور سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ پہلے ابتداء اسلام میں
نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، چنانچہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا تھا، نماز باجماعت ہو رہی ہوتی تو وہ سلام کرتا، دوسرا جواب دیتا، یہاں تک پوچھ بھی لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، وہ بتاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا وقوموا للہ قانتین، اب تک جو تم نے نماز اس انداز میں پڑھی، اب تم پڑھو گے تو خاموشی کے ساتھ۔ کوئی نماز کے علاوہ، نماز میں جو کلمات کہے جاتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے علاوہ کوئی زبان سے کوئی لفظ بھی بولا نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے بھولے سے بھی بول دیا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے۔ دوسرا درجہ قانتین کا یہ ہے کہ تمہارے جسم کا ظاہری صورت جو نماز پڑھنے کی ہے، یعنی سجدہ اور رکوع، وہ بالکل انتہائی اطمینان کے ساتھ ہو، اس میں جلد بازی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا آپ کے داخل ہونے کے بعد ایک دیہاتی آتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم لوٹو، تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی چلے جاتے ہیں، جا کے لوٹے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دوبارہ آتے ہیں، آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، لیکن آپ نے دوبارہ فرمایا جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری دفعہ جاتے ہیں، اب تیسری دفعہ جب واپس لوٹ کر آتے ہیں اور دوبارہ سلام کر کے آپ کو فرمایا، آپ نے فرمایا تم جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے خود بتا دیجئے، سکھا دیجئے میں نماز کس طریقے سے پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سب سے پہلے تو جب تم اللہ اکبر کہہ لو، تو جب تلاوت کا موقع ہے تو جو تمہیں میسر ہو قرآن کریم کا جو حصہ یاد ہو وہ تم پڑھ لو، لیکن جب رکوع میں جاؤ تو رکوع میں جانے کے ساتھ مطمئن ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ گئے اور فوراً اٹھ کے آ گئے، تو رکوع میں جا کے مطمئن ہو جاؤ، پھر جو رکوع میں مطمئن ہو جاتے ہو تو پھر کھڑے ہوتے ہو قوما کے اندر تو وہاں پر بھی مطمئن ہو، پھر اس کے بعد سجدے میں۔ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ ہر رکعت کے اندر تم نے ایسا کرنا ہے۔ تو نماز ایک موقع پر ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص منافق ہے، اس شخص کی نماز منافق ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، یہ ٹال رہا ہے، پڑھ لوں گا، جب دیکھتا ہے سورج پیلا ہونے کے قریب ہے تو فوراً اٹھتا ہے، آپ نے فرمایا 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ دل کا صلاۃ المنافقی، یہ منافق کی نماز ہے، اس نے 4 ٹھونگے مار کے اپنے ذمے سے ایک فرض کو ساقط کر دیا، یہ منافق کی نماز ہے۔ ایک مومن کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذمے سے نماز کے فریضے کو ادا کرے، اس کے بغیر آپ علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یار بلال ہمیں نماز کے بغیر بے چینی ہو رہی ہے، تم نماز پڑھا کے ہمیں اذان دو، نماز پڑھ لیں تو ہمیں سکون ملے۔ تو سب سے پہلا دوسرا درجہ یہ بنتا ہے کہ نماز ادا کی جائے گی تو رکوع اور سجدے کے اطمینان کے ساتھ، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق سنت کا طریقہ معلوم کر لیا جائے کہ سنت نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اور اسی کو خضوع کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے خشوع کا، وہ کیا ہے؟ دل کی عاجزی کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اب یہ دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کس طرح ہوگی؟ یہ ایک مشکل کام ہے۔ قرآن کریم نے کہا یہ انہا لکبیرۃ، نماز پڑھنا ایک دشوار کام ہے، لیکن الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو کہ خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے موقع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے فلاح پا چکے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو خشوع حاصل کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ دل کی اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب سے اہم ہے، اور یہی در حقیقت مومن کی کامیابی کی علامت ہے۔ یہ کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ اس کا پہلا درجہ یہ ہے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان طہارت حاصل کر رہا ہو، استنجا کر رہا ہو تو توجہ کے ساتھ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا عن البول، دیکھو پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کیونکہ قبر کا عام طور سے عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی انسان اگر پیشاب سے نہ بچے نہ یا اپنے یا کسی اور سے تو اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، آپ 2 قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ان دونوں پر کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یا مویشی اس کے پاس مویشی تھے ان کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان 2 چیزوں کو، چغلی کو اور پیشاب سے نہ بچنے کو، قبر میں جو آگ کا عذاب ہے اس کے لیے ایک بتایا کہ یہ اس کا ایک وجہ بنتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت اچھے طریقے سے حاصل کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر جب انسان وضو کے لیے بیٹھے تو وضو کرے تو انتہائی اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، بالآخر انگلیوں کے پوروں سے ٹپکتے ہیں، پورا جب وہ وضو کر لیتا ہے تو وہ گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ اب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ سے پاک ہو چکا ہے۔
تو اگر اس چیز کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ وضو کیا جائے گا تو در حقیقت یہ انسان کے لیے دلی توجہ، نماز میں دلی توجہ کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور درجہ یہ ہے، وہ یہ کہ انسان مسجد میں وقت سے، نماز سے تھوڑی دیر پہلے آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے بکھیڑوں سے فوراً آئے اور فوراً نماز میں داخل ہوئے تو کس طریقے سے آپ کی توجہ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ روایات میں یہی تو وجہ ہے کہ شریعت میں حکمت ہے کہ فرض نماز سے پہلے سنت رکھی گئی ہے، تاکہ آپ سنت پڑھ کے فرض کے لیے آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ توجہ ہو جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز عام طور سے آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت سے پہلے 2 ہلکی پھلکی نمازیں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹارٹر کا درجہ رکھتی تھیں، یعنی ذکر کیا، تھوڑا سا ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ کے متوجہ ہوئے، اس کے بعد جو 8 رکعتیں پڑھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ جتنی طویل ہوا کرتی تھیں، وہ جتنی عمدہ ہوا کرتی تھی، ان کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہ کرو، وہ بہت ہی عمدہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اپنے آپ کو ایک عادی بنا دیا ذکر اگر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو تسبیح پڑھ لی جائے۔ گھر میں خواتین اس طرح کر سکتی ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کا موقع بھی فرض، وہ تو ان کے لیے تو مسجد میں آنا نہیں ہے، تو اگر وہ فرض سے پہلے مصلی پر بیٹھ کے اگر چند تسبیحات پڑھ لیں، اس کے بعد نماز شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے نماز میں توجہ کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے، جو بھی نماز کا طریقہ ہو وہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہوگا تو در حقیقت اس میں توجہ رہے گی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین درجہ ہے کہ جو نماز میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب معلوم ہو۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل یہ بات رکھی، دیکھیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ایک مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دستبردار ہو رہا ہے۔ میں اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بڑائی کو اپنے پیچھے ڈالتا ہوں اور ایک اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر جب کہہ دیا، اس کے بعد جب ہاتھ باندھتا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ان الفاظ کا مطلب تو معلوم ہو۔ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یا اللہ آپ کھانے سے پاک ہیں، یا اللہ آپ کھلانے والے ہیں، ہم کھانے والے ہیں، یا اللہ آپ سونے سے پاک ہیں، یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم عیب والے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے۔ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، یا اللہ آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، یا اللہ میں آپ کا نام لے رہا ہوں، مجھے آپ اپنی برکتوں سے مالا مال کر دیجئے۔ اور وَتَعَالَى جَدُّكَ، یا اللہ آپ کی عظمت تو بہت اونچی ہے، آپ کی عظمت تو بہت پہنچی ہوئی ہے۔ جب ان کلمات سے اقرار کر دیا، روایات میں اس کے علاوہ بھی دعائیں آتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، کیا اے اللہ میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، نہ مجھے اپنے مال کی، نہ مجھے اپنے بال بچوں کی، ہر طرف کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ان کلمات کو اس انداز سے پڑھ لیا جائے اور اللہ سے مانگ لیا جائے، یا اللہ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے دھیان عطا فرمائیے، کیا یہ دعا رد ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ اللہ سے نماز کا دھیان مانگے، اللہ تعالیٰ اسے وہ نماز کا دھیان نہ دے، تو جب اللہ جو ہی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نیت سے پڑھیں، اس دھیان سے پڑھیں کہ یا اللہ میرا ایک دشمن ہے، یا اللہ ایک ازلی دشمن ہے، آپ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اس وقت سے بتا کے رکھا ہے۔ یا اللہ جب آدم علیہ السلام کو آپ دنیا میں بھیج رہے تھے اس وقت آپ نے ان سے کہا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ اس دشمن کے وسوسوں سے یہ نماز میں میرا دھیان پھرائے گا، یا اللہ اس مردود سے آپ مجھے اپنی پناہ میں ڈال دیجئے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس دھیان کے ساتھ پڑھے ہوئے کلمات پر آپ کو شیطان سے پناہ نہیں دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، جب شیطان سے دھیان ہٹ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ پوری نماز اس طرح ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، روایات میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، 7 آیات ہیں، 7 آیات پر رکنا چاہیے، بہتر یہی، اللہ کے نبی کا عمل بھی یہی تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علیہ عبدی، دیکھو میرے بندے نے دوبارہ میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ 3 کلمات، یہ 3 آیات در حقیقت اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے آداب اور اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، کیا مطلب؟ اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔
یعنی میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو کیا فرمایا؟ پہلی 3 میں بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اور درمیان کی ایک آیت میں مجھے میرا اور اپنا رب بیان کر رہا ہے، تعلق بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم عابدین ہیں، آپ معبود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ تم دیکھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم مجھ سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ وہ سیدھا راستہ جو کہ دو ایکسٹریم پوائنٹ سے بچا ہوا ہو، یعنی نہ تو اس میں افراط ہو نہ تو تفریط ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو، نہ تو گمراہوں کا راستہ ہو نہ تو ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، آپ کا غضب اترا ہے۔ جب یہ کلمات پڑھ لے اور سارے امام کے پیچھے ہیں تو بقیہ سب آمین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے ان کلمات کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر جب یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ لو۔ کیوں؟ تم نے ہدایت مانگی ہے تو تم کچھ حصہ پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہدایت کیا چیز ہے، ہدایت کس چیز میں رکھی ہے۔ حلال کھانے کے معاملات میں ہدایت کیا ہے؟ قرآن کا کچھ حصہ پڑھو۔ پہننے کے معاملات میں کیا ہے؟ قرآن کا کچھ حصہ پڑھو۔ کیا معاملات کرنے ہیں، کیسے معاشرت رکھنی ہے، کیسے اخلاق رکھنی ہے، سب قرآن کریم کا حصہ پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک درجہ ہے۔ اسی طریقے سے جب اس طرح ہو جاتا ہے تو بندہ دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر جب رکوع میں جاتا ہے تو کیا مطلب؟ یا اللہ میں تو جھک رہا ہوں لیکن یا اللہ آپ بڑے ہیں، آپ جھکنے سے پاک ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں۔ اور پھر سبحان ربی العظیم، یا اللہ میں جھکا ہوا ہوں، آپ جھکنے سے پاک ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے، آپ کی ذات پاکیزہ ہے، آپ کی ذات ہر ایک سے پاک ہے۔ پھر جب یہ تعریف کر لینے کے بعد اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، کیا مطلب؟ سن لی گئی اس بندے کی تعریف جس نے اللہ کی تعریف کی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی گئی اس بندے کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں۔ پھر ربنا لک الحمد، اس کے علاوہ بھی دعائیں کلمہ۔ تو یہ پوری نماز کی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد اس مکمل نماز کو توجہ کے لیے ضروری یہ بات ہوگی کہ ہم جو زبان سے کلمات ادا کر رہے ہیں ان کا مطلب معلوم ہو، ان کی اہمیت کا اندازہ ہو، تبھی جا کر نماز میں توجہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔